اکھاڑ پھینکنا ہے تو اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ برائی کے بدلے میں بھلائی کو انجام دینے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاؤ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ کہتا ہے برائی کو بھلائی سے دور کرو. انتقامی جذبات اور غصے سے آپ اگر کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، انتقامی جذبات آپ کے دل میں ہوں گے، یاد رکھیے 99% آپ ناکام ہوں گے اور کامیابی کی دہلیز تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللہ فرماتا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. اور آگے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے میں آدمی کو اپنی انا کو دبانا پڑتا ہے، غصے کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، بہت سی کٹھنائیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے خدا آگے اس کا فائدہ ذکر فرماتا ہے، اور فائدہ بڑا عظیم الشان ہے. فرماتا ہے تو نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا تو میں یہ کروں گا کہ آج جو تیرا جانی دشمن بنا ہوا ہے میں اسے تیرا جگری دوست بنا دوں گا. دلوں کا مالک تو خدا ہے، حالات وہی تبدیل کرنے والا ہے. ہم اللہ پر یقین رکھ کر کے آگے بڑھیں، اللہ ضرور حالات تبدیل کرے گا اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو آپ جمعیت سے جڑے ہو، میرے یہ الفاظ اپنے ذہن میں رکھنا اور کبھی مت بھولنا. جمعیت کا کام حالات سے گھبرانا نہیں ہے، جمعیت کا کام حالات کے رخ کو موڑنے کا ہے. جمعیت کا کام گھبرانے کا نہیں ہے، جمعیت کا کام حالات سے ٹکر لینا اور اس کے رخ کو موڑنا اور حالات کو سازگار بنانے کے لیے قربانیاں دینا، یہ جمعیت کا کام ہے. اور انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے پھر سے تیار ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے ان حالات میں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالی بار بار آواز لگاتے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، مگر میں اپنے صوبے کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ ہم حضرت صدر محترم کی باتوں کو سنتے ضرور ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس کو کرنے میں اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں اتنی جدوجہد نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے. دوستوں اور ساتھیوں، کل ہمارا سامنا میدان محشر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوگا. کل میدان محشر میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے بھی ہوگا. کل میدان محشر میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے ہوگا. اگر انہوں نے ہم سے پوچھ لیا کہ جمعیت کی جو امانت ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دی تھی تم نے اس کی کیا حفاظت کی، تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بزرگان دین یا اولیاء اللہ جو رہنما خطوط ہمارے سامنے چھوڑ گئے ہیں، ہم ان کو اگر دانتوں سے مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ قوم کو، ملت کو، اسلام کو اور اس دیش کو نجات تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہوں گے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر موجودہ حالات میں آپ امت کی صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہو اور حالات کے رخ کو تبدیل کرنے میں اپنے بہترین کردار کو پیش کرنا چاہتے ہو تو آپ چند کاموں کو اپنے ذہن و دماغ میں لے کر کے جائیے اور اپنے علاقے میں ان کاموں کو شروع کر دیجئے. میں کہتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدموں کو چومیں گی. وہ کام چاہے میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ آپ یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم سن کر کے ان پر عمل کی بھرپور کوشش کریں گے. سب سے پہلا کام، اگر آپ ملک کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اور رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو آج سے طے کرو کہ
کہ ہم جس شہر میں رہیں گے، جس گاؤں میں رہیں گے، جس تحصیل میں رہیں گے، جس ضلع میں رہیں گے، انشاءاللہ قومی یکجہتی کے نعرے کو بلند کرتے رہیں گے۔ قومی اتحاد کو مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ساری قوموں کو آپس میں متحد کرنے اور جوڑنے کا کام ہم کریں، ہم آواز لگائیں، اس کام میں قوت پیدا کرنے اور کامیابی دلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، ہم قدم ہی نہ اٹھائیں تو خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ ہم آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہ کریں تو کامیابی تک پہنچنا کیسے ممکن ہو سکے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صرف وطن کی بنیاد پر قوموں کو متحد کرنا اور قومی یکجہتی کا پیغام دینا یہ صرف جمعیت کا کام نہیں ہے۔ اس پیغام کو سب سے پہلے دیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سب سے پہلے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت کے بعد جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے تو مدینے میں